بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے دلوں میں محنت فرما کر جو خوبیاں پیدا فرمائی، اس میں سب سے بڑی جو خوبی ہے، سب سے بڑی جو نیکی ہے، وہ توحید ہے۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ اور حضرات صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس طرح ان کے دلوں کے اندر اتر چکی تھی کہ ان کے ایک ایک عمل سے توحید ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد میں ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ آپ غور کریں کہ وہ صحابی کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے، وہ ایسے توحید والے، وحدانیت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اتنا آپ کو خوشی محسوس ہوئی، اور اس پر آپ نے کیا فرمایا؟ تو وہ صحابی کی زبان سے کلمہ، وہ مبارک جملے نکل رہے تھے، اللہم انی اسألک بانی انک انت اللہ۔ سوال کر رہے ہیں، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، اور دعا سے پہلے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنے سے پہلے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ یہ بڑا تاکید کا جملہ ہے، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، یعنی آپ اللہ ہیں نہیں، آپ ہی اللہ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور تیسری بات فرمائی، الاحد الصمد، آپ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی ساجھی نہیں۔ الصمد، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، ہر مخلوق آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں۔ الذی لم یلد ولم یولد، اے اللہ، آپ کی ذات ایسی ہے، نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کا کوئی برابر نہیں، آپ کا کوئی ہمسر نہیں۔ لا شیء مثلہ ولا شیء، کوئی چیز آپ کے برابر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے طاقتور جملے آپ نے سنے، وہ صحابی کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جس سے وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جس کی گواہی دیتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہوئے، اے اللہ، آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اکیلے تنے تنہا ہیں، ساری مخلوق آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، نہ آپ کسی کے بیٹے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ آپ کا کوئی برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فوراً فرمایا، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کی قسم کھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قسم کھا کر فرمایا، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس بندے نے، اس صحابی نے جو اللہ سے سوال کیا ہے، اللہ کے بہت بڑے نام سے سوال کیا۔
اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں، ان ناموں سے انہوں نے اللہ سے مانگا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی نام ہیں، یہ وہی کلمات ہیں، الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو، اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں اور اس کے پکار کو اللہ سنتے ہیں۔ تو یہ ہے توحید۔ صحابہ کے دلوں کے اندر دیکھیں کیسے ان کے اندر سے وہ کلمات نکل رہے ہیں، اے اللہ آپ ہی اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو اللہ کا کلام اترا، سورہ اخلاص، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر سی صورت میں اپنا پورا تعارف کرا دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترمذی کی روایت ہے، اگر کوئی شخص بستر پر سونے کے لیے جائے اور داہنی کروٹ سوئے، سنت ہے داہنی کروٹ سونا، سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، قیامت کا دن جب قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ بے شمار فضائل ہیں اس سورت کے۔ جو کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی ہے، وہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہے، ان کلمات کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ وہ سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ ہی ظاہر ہیں، آپ ہی باطن ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سبحان اللہ کیسی بہترین دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے آؤ، بستر پر سونے کی بہت سی دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے جب تم سونے کے لیے آؤ بستر پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھو۔ اس دعا میں یہ جملہ ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس دونک شیء۔ یہ ساری تعریف بیان کرنے کے بعد 2 جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، 2 جملے، اقضی عنا الدین واغننی من الفقر۔ سبحان اللہ، آدمی جو ہے نا دن بھر ٹینشن میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے، بستر پر جا کر یہ کلمات پڑھو، پڑھنے کے بعد اللہ سے کہو اے اللہ میرے قرض کو دور کر دے، میرے قرض کو دور کر دے، اے اللہ میری محتاجگی کو، میری تنگی کو، میری پریشانی کو خوشحالی سے بدل دے۔ مسلم شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہے کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدہ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ توحید سب سے بڑی نیکی ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ کلمات، وہ جملے آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ موت ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ مبارک کلمات پسند ہے جس میں بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، اے اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ کی ذات تنہا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، توحید کی برکات ہیں، توحید کی برکات، شرک سے نجات کی برکتیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجئے اللہ کے بندوں کو، بشارت دے دیجئے، خوشخبری دیجئے، اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری لائے ہیں، گڈ نیوز۔ فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی ہو۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ توحید کی برکتیں ہیں۔ کسی مسلمان کا جنازہ ہو، کسی مسلمان کا انتقال ہو، اور وہ مسلمان کے جنازے میں 40، حدیث میں 40 کے افراد تعداد ہیں، 40 ایسے افراد اس جنازے میں شریک ہوں جن کے اندر ذرا برابر بھی شرک نہ ہو،
اور وہ 40 مسلمان اس مرحوم کے لیے، میت کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ ایک اور روایت بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے وہ شفاعت کا ہے، وہ شفاعت کا انعام ہے۔ فرمایا جانتے ہو میری شفاعت کن لوگوں کو ہوگی؟ ان لوگوں کو ہوگی جن کے اندر شرک نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی شخص میرے دربار میں اس حال میں آئے کہ گناہوں کا انبار لے کر آئے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین میں کتنے ذرات ہیں ان تمام ذرات کے بقدر گناہ لے کر آئے، بس ایک شرط ہے کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرے، بس میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ کوئی شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اتیتک بہا مغفرۃ، میں اتنی ہی مغفرت لے کے آتا ہوں، ہر ذرے کو معاف کرنے والی مغفرت میں لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر توحید کی جڑوں کو مضبوط فرمائے۔ توحید ایک طاقت ہے، شرک کمزوری ہے۔ جیسے دنیا کے اندر چیزوں کی خاصیتیں بتاتے ہیں، فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، شرک کی خاصیت کیا ہے؟ جب آدمی کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس کی توحید کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے دائیں بائیں رہنے والی چیزوں سے ڈرتا ہے، خیالات سے ڈرتا ہے، وسوسوں سے ڈرتا ہے، توہمات سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے، پتہ نہیں وہ کیا کرے، پتہ نہیں وہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید دی، توحید دے کر ان سب چیزوں کے خیالات سے ہمیں نکالا، ان تمام توہمات سے نکالا۔ نکلو کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کوئی نقصان پہنچانے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ اگر کوئی نفع دینے پر آئے تو کوئی اس نفع کو روک نہیں سکتا۔ تمام نبیوں کی یہ دعوت ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہر نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوایا، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کو مانو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کے نظام کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے دھوکہ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دودھ پیتے بچے کی زبان سے اللہ کی توحید کو نکالا۔ سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا، انی عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں اس کو فالو کرنا ہے مجھے۔ اگر میں خدا ہوتا تو میں ان سب چیزوں سے بری ہوتا۔ مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کن، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں نماز کا پابند ہوں، روزوں کا پابند ہوں، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، یہ سب حکم مجھے دیا ہے۔ جب تک رہے دنیا میں اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ جب یہی عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے توحید کے کلمات نکالیں، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ سبحانک، فوراً عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی بات کروں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، ان کنت قلتہ، اگر میں نے اس طرح کہا تو آپ کے علم ہے۔ تعلم ما فی، دیکھیے نا ہر نبی کی زبان سے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین خوشخبری سنائی، من شہیدہ، جو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں آپ۔ پتہ ہے شرک کس راستے سے آتا ہے؟ عیسائیوں میں کس راستے سے شرک آیا؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ محبت کا غلو پیدا ہوا، عظمت کا غلو پیدا ہوا، غلو کہتے ہیں نا ایکسٹریم، اور اس غلو میں آ کر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ درجہ دے دیا جو درجہ اللہ نے انہیں نہیں دیا تھا۔ قرآن پاک میں
اگر ہم دیکھیں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اس کا 1/3 توحید ہے. یہ توحید کی جڑیں اس مشرکانہ فضاؤں کے اندر ہماری نسلوں کے دلوں میں مضبوط ہوں. یہ فکر تھی نبیوں کی، یہ فکر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انہوں نے اللہ سے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میری نسلوں کی شرک سے حفاظت فرما. تو ہم کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں؟ مشرکانہ ماحول ہے، مشرکانہ فضائیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، علم کے وسائل ہوں، کسی بھی ذریعے سے. یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ نقل کر دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ بیان کر کے فرمایا دیکھو ہر ماں باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنے دین پر، اپنے خاندان پر زوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں خاندان میرا بڑا ہے، میرا خاندان بڑا نیک ہے، 4 نبیوں کی نسلیں اس خاندان میں ہیں. وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں کہ میرے بچوں شرک سے بچنا، میرے بچوں شرک سے اپنے کو بچانا. یہ تعظیم سمجھتے ہیں؟ تعظیم اچھی چیز ہے، کسی کی ریسپیکٹ کرنا، لیکن وہ چیز جب حد سے تجاوز کرتی ہے وہ چیز وہاں شرک وہیں سے شروع ہوتا ہے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو قیصر و کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں، بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ ماتھا ٹیکتے ہیں. وہ تو بادشاہ ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. جانتے ہو ہمیں کون سا اسلام ملا ہے؟ یہ اسلام کا کیا؟ صبغت اللہ. یہ پورا واقعہ بتانے کے بعد صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. وہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کسی چیز پہ چڑھتا ہے، وہ اگر چیز ہی نہ ہو تو رنگ کہاں سے چڑھے؟ اللہ کا رنگ یہاں کیا ہے؟ توحید اپنے اندر اتار. جس طرح کپڑے پر رنگ سرایت کرتا ہے، اس کپڑے سے اس رنگ کو نکالا نہیں جا سکتا. توحید صرف زبان پر نہ ہو، توحید میرے دل کے جڑوں میں ہو، توحید میرے ایکشن میں ہو، میرے اٹھنے بیٹھنے، میرے عمل، میرے برتاؤ میں ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو اپنے دل کی جڑوں میں اتارو. جیسے کپڑے کے اندر رنگ سرایت کر جاتا ہے، لال رنگ کپڑے کے اندر اتر گیا، اب وہ رنگ نکلتا نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ تو بندگی ظاہر کر رہے ہیں، کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے وہ صحابی کو منع فرمایا. ایک صحابی آئے، کہنے لگے ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں وہی ہوگا. چہرہ بدل گیا، آپ کا رنگ بدل گیا چہرے کا. اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر تو کوئی نہیں. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ آپ نے ان چیزوں کو روکا. آپ نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ، جانتے ہو اللہ کو کون سے نام پسند ہیں؟ یہ سب شرک ان راستوں سے آتا ہے. اللہ کو سب سے محبوب نام کون سے ہیں؟ عبد اللہ، عبد الرحمن. جن ناموں سے عبدیت، بندگی ظاہر ہوتی ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. یہی تو کہا گیا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. گواہی دو اس بات کی، جو شخص گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. آپ اللہ کے بندے ہیں. اپنے ہر موقع پر بندگی ظاہر کی. مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے حال اور اپنے قال سے، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ. اسی اللہ کے حکم سے ہوا، اسی کی مدد سے ہوا، اسی کے فیصلے سے ہوا. اور پریکٹیکلی طور پر آپ اپنی گردن کو جھکا دیے ہیں اللہ کے سامنے. اے اللہ بس یہ تیری طرف سے ہوا ہے. یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں شرک کہاں سے آتا ہے. تعظیم کرے، نبی کی تعظیم مقصود ہے، لیکن وہ تعظیم اس درجے کی ہو جائے کہ وہ وہاں سے وہ خدائی اس کے اندر ظاہر ہونے لگے، معبودیت ظاہر ہونے لگے. یہ پر لا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو مت کرو.
یہ غلو مت کرو. غلو جو ہے شخصیت پرستی اتنی ہو جائے کہ آدمی خدا کے برابر کسی کو ٹھہرا دے، اندھا ہو جائے، یہیں سے شرک اس کی زندگی میں آتا ہے. یہی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو. جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک پانی میں اس کو ڈبو دیا جاتا، اس کو ماء معمودیہ کہتے ہیں. وہ پانی میں ڈبا کر کہتے کہ بھئی اب اس کے اندر عیسائیت اور نصرانیت سرایت کر چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبغۃ اللہ، توحید کا رنگ اپنے اندر رنگ دو. دعا مانگو تو اللہ اللہ، قربانی کروں تو صرف اللہ، رکوع اور سجدہ صرف اللہ. اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ ہو، ذرا برابر بھی شرک نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا، ہر خوبی اللہ کی طرف سے، ہر کمال اللہ کی طرف سے، ہر کمال. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ میں جو زندہ کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کسی نابینا پر ہاتھ پھیرتا ہوں اس کی آنکھیں آتی ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. جب آدمی کمالات کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے، میں، وہ تکبر ہے. اور تکبر شرک سے ملا ہوا ہے، تکبر شرک سے ملا ہوا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ترتیب ہے. شیطان سب سے پہلے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد انکار کیوں کیا؟ واستکبر، تکبر کیا. اور یہ تکبر اس کو لے کے گیا، کیونکہ تکبر کفر کی، شرک کی شاخ ہے. ایک آدمی تکبر کو پکڑا ہوا ہے، وہ اسے اٹھا کے شرک اور کفر میں لے جاتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. میں وہ حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بندگی ہی بندگی ظاہر فرمائی. وہی تو کہا اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں. ہماری عبادتوں کی بھی حاجت نہیں، ہماری عبادتوں کی حاجت نہیں. خالق بلا حاجہ، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. زمین کی ہمیں حاجت ہے، آسمان کی ہمیں ضرورت ہے، ہواؤں کی ہمیں ضرورت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پھر تیسری بات وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کا حکم ہیں. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. اگر کوئی یہ اقرار کر لے، حدیث میں فرمایا جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں، عمل کچھ بھی ہو. تو شرک کا ماحول، شرک کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی گھبرا ہوا رہتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے توحید کی نعمت دے کر ان سارے دروں سے ہمیں ہٹایا، ان سب دروازوں سے ہٹا کر ہمیں ایک کا بنایا. ہم اس ایک کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک کے سامنے ہم جھکتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، اللہم کما سنت وجہی، اے اللہ جس طرح تو نے میری پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچایا، میرے ہاتھوں کو بھی کسی اور کے سامنے اٹھنے سے بچا لے. یہ اسی توحید ہو. جو شرک کا ماحول ہے، شرک کی تعلیم چل رہی ہے ہر طرف، ہم سمجھتے سب ٹھیک. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سب کی دعائیں دیکھیں، کیسی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. ہمیں اس کی فکر کرنا اور اس کی ہمیں سوچنا کہ میری توحید کے اندر ذرا برابر بھی شرک. اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا، شرک کن راستوں سے آتا ہے، ان سب چیزوں سے آدمی اپنی نسلوں کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، توحید پر اللہ ہمیں ایمان، اس موت ہمیں نصیب فرمائے. یہ معمولی بات نہیں ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ دل کی یقین کے ساتھ کہتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.